بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 6 طرح کے افراد پر لعنت فرمائی ہے۔ المستدرک میں حدیث ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 افراد پر لعنت فرمائی ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور ہر نبی مقبول الدعا ہے۔ لعنت بھی فرمائی، پھر فرمایا کہ ہر نبی کی جو دعا ہے وہ مقبول ہوتی ہے، ساتھ یہ بتا بھی دیا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلاتا ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ تقدیر کے معاملے میں کبھی بھی بحث مباحثہ نہ کریں، کیونکہ تقدیر اچھی ہو بری ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا تقدیر کو جھٹلانے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ تقدیر کو جھٹلانا نہیں چاہیے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہی اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اضافہ کرنا، یعنی کہ الفاظ میں کمی بیشی یا معانی میں رد و بدل کرنا، اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ زبردستی قبضہ کرنے والا، جو زبردستی کسی کی زمین پر کسی کی مال پر قبضہ کرتا ہے، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ فرمایا جنہیں اللہ نے عزت دی اور ان کی تذلیل کرے، اور جنہیں اللہ نے ذلت میں مبتلا کیا ان کی عزت افزائی کرے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ چوتھا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرانے والا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو جن کو حرام کر دیا ہے، ان چیزوں کو جو حلال ٹھہرائے، حلال سمجھے، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اور 5واں فرمایا میری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور کو حلال ٹھہرانے والا۔ 5واں یہ ہے کہ میری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور کو حلال ٹھہرانے والا، یعنی کہ ان کی توہین و تذلیل کرنے والا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن امور کو حرام کیا ہے، ان کو ان کے لیے جو حلال ٹھہراتا ہے، تو اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ 6، فرمایا کہ میری سنت چھوڑنے والا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ 6 افراد ایسے ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنا ہے، جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، ہمیں ان کاموں میں حصہ لینا ہے، اسی
تعلیمات کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے، ان کاموں کو ہمیں نہیں کرنا، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں گے، ان کی سنگت اختیار کریں گے۔ جب اللہ کے نیک بندوں کے محفلوں میں ہم جائیں گے، پھر ہی ہم پر اس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے کہ ہمیں گناہوں سے نفرت ہوگی اور نیکی سے محبت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک لوگوں کی صحبت سنگت اختیار کرنے والا بنائے، کیونکہ نجات اسی میں ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ اللہ کے قرآن کے فرمان کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بسر ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے والا بنائے، آمین۔